صحیح بخاری کی حدیث پاک جس کو قرآن کریم کے خلاف پیش کیا جا رہا ہے، پہلے آپ حدیث پاک مکمل سماعت فرمائیں پھر بات کرتے ہیں۔ وبی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب قول عز وجل ونبئهم عن ضيف ابراہیم اذ دخلوا علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابراہیم سے زیادہ ہمیں شک کرنے کا حق ہے جب انہوں نے اپنے رب سے عرض کی تھی، اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین تو ضرور ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ عیاناً دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب دیکھو، جو حضرات اس صحیح بخاری کی اس حدیث پاک کو قرآن کریم کے خلاف پیش کرتے ہیں، وہ ذرا قرآن کی آیت دیکھیں جس کے خلاف یہ پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا واقعہ نقل فرمایا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ قیامت کے دن مردوں کو کیسے اٹھائیں گے، کیسے زندہ کریں گے، ظاہری حیات کیسے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا ابراہیم آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے؟ کہ اللہ میں پورا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں کہ آپ کیسے اٹھائیں گے، عیاناً دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے خلاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کیا بتائی کہ فرمایا کہ 4 پرندے لے لو۔ وہ 4 پرندے، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، جن کے روایات میں بعض میں الفاظ آتے ہیں۔ یہ 4 پرندے لے لو، ان چاروں کو ذبح کرو، ان چاروں کا گوشت نکالو، پھر گوشت آپس میں ان کا مخلوط خلط مل کر دو، پھر کچھ گوشت کے ٹکڑے ایک پہاڑ پہ، کوئی دوسرے پہ، تیسرے پہ، یوں پہاڑوں پہ پھینک دو، پھر آپ ان کو بلاؤ تو دیکھو یہ کیسے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جب آپ نے ان کو آواز دی تو وہ دوڑتے ہوئے ایک ایک پرندہ بنتا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا۔ تو فرمایا دیکھو اس طرح قیامت انسان کا گوشت بھی نہیں ہوگا، بظاہر ہڈیاں بھی نہیں ہوگی، الگ تلگ ہوگا، ہم اکٹھا کریں گوشت پوست چمڑی پہنا کے، یوں انسان کو میدان محشر کے اندر ہم جمع کر دیں گے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو اٹھائیں گے اور پیدا فرمائیں گے، بس صرف وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک ہے احیاء الموتى، ایک ہے کیفیت احیاء الموتى۔ ابراہیم علیہ السلام احیاء الموتى کی بات نہیں، کیفیت احیاء الموتى کی بات تھی فرما رہے تھے۔ وہ یہ نہیں فرما رہے تھے کہ اللہ یعنی آپ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، نہ اٹھائیں گے تو ضرور، لیکن کیسے، کیفیت کیا ہوگی میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی شک نہیں تھا۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابراہیم کو شک تھا تو ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم بھی شک کریں کہ اللہ کیسے اٹھائیں گے۔ تو یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ محدثین نے جوابات عطا فرما دیے ہیں، کوئی نئی بات کہنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن آپ اچھی طرح اس کو ذرا جواب سمجھ لیں۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم کی جو شرح لکھی ہے تو اس میں اس کا جواب بڑے پیارے انداز میں دیا ہے۔ آپ شرح مسلم نووی دیکھیں، باب زیادت تمانین القلب بتظاہر الادلہ، کہ جب کوئی دلیل واضح ہو، قوت دلیل کے ساتھ انسان کے قلب کو کیسے اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی، اولم تؤمن، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ احیاء الموتى کی کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے تو شک کیا تھا، ہمارے نبی نے شک نہیں کیا۔ شک ابراہیم ولم یشک نبینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بشک منہ، اس کا مطلب کیا تھا؟ ان هذا الذي تظنونه شكا اولى به منه فانه ليس بشك
انما طلب لمزید الیقین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا جس کو تم شک سمجھ رہے ہو نا، شک نہیں تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام شک کرتے تو ہم زیادہ حقدار تھے کہ ہم شک کرتے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں، ابراہیم علیہ السلام میرے والد ہیں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اگر باپ ایک کام کرے تو بیٹے کو زیادہ حق ہے کہ وہی کام کرے، بیٹے کو باپ کے نقش قدم پر چلنے چاہیے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو زیادہ حقدار تھا کہ میں بھی شک کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام شک نہیں فرمایا، بلکہ ان کا مقصود طمانینت قلب کی زیادتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ مزید میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو یہاں شک کا اس بات نہیں بلکہ شک کی نفی ہے۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا تو میں اس سے زیادہ شک کرتا ہوں، یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی معنی اس کا شک سمجھے، انہوں نے اگر شک کیا ہوتا تو میں زیادہ حقدار تھا کہ میں شک کرتا۔ اگر ایک کام باپ نے کیا ہے تو اولاد کے ذمے ہوتا ہے کہ بڑھ کر باپ سے وہ کام کرے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں فرمایا تھا تو میں شک کیوں کروں گا؟ اس لیے اس حدیث پاک میں شک ابراہیم کی نفی ہے، شک ابراہیم کا ثبوت نہیں ہے۔ یہاں بطور فائدہ کی ایک بات سمجھ لیں، یقین کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین۔ علم الیقین کا معنی کوئی بندہ بات کرے اور آپ کو اس کی صداقت پر یقین ہو، آپ سنیں اور مان لیں۔ عین الیقین کا معنی کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھیں اور مان لیں۔ حق الیقین کا معنی اپنے ساتھ واسطہ پڑے، اپنا تجربہ ہو اور پھر مان لیں، یہ حق الیقین ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس سیب ہے، اس کی صداقت پر آپ کو یقین ہے، آپ نے سنا اس نے یہ کہا کہ میرے پاس سیب ہے، تو اس نے سنا آپ نے اور مان لیا، یہ علم الیقین ہے۔ ایک یہ کوئی بندہ آپ کو سیب دکھائے کہ دیکھو یہ سیب ہے، آپ نے دیکھا اور مانا کہ فلاں بندے کے پاس سیب موجود ہے، یہ عین الیقین۔ اور ایک ہے حق الیقین، کوئی شخص سیب آپ کے ہاتھ میں دے دے، آپ ہاتھ میں پکڑ لیں سیب کو اور آپ کو یقین آ جائے واقعات ان کے پاس سیب ہی تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ کسی شخص نے کہا کہ میرے پاس سیب ہے، آپ کو اس کی صداقت پر یقین ہے، آپ نے اس کی بات کو سنا اور مان لیا، علم الیقین۔ کسی شخص نے آپ کو سیب دکھایا کہ یہ میرے پاس سیب ہے، آپ نے کسی کے بعد دیکھا اور بات پر یقین کر لیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے پاس سیب ہے، یہ عین الیقین ہے۔ اور کسی شخص نے اپنے ہاتھ سے سیب آپ کو پکڑا دیا کہ یہ دیکھو یہ میرے پاس سیب ہے، آپ نے خود پکڑا اور آپ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً اس شخص کے پاس سیب ہی تھا، یہ حق الیقین۔ تو یقین کے 3 درجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین بھی تھا، آپ کو پورا اعتراف تھا، اللہ کی بات بھی یقین تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام عین الیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ آپ ان کو زندہ کریں گے اور کیسے کریں گے، میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے عین الیقین بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس میں تو شک کی بات ہی نہیں ہے۔ تو نہ ابراہیم علیہ السلام نے شک فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قول کو شک فرمایا، اور نہ ہی آپ نے فرمایا کہ ہم شک کرتے ہیں۔ صرف آپ کے بتانے کا مقصد یہ تھا اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو میرے جد امجد ہیں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، تو مجھے زیادہ حق تھا کہ پھر میں بھی شک کرتا، لیکن انہوں نے شک نہیں کیا، میں تو شک نہیں کرتا۔ نبیت نبی سے زیادہ کس کو یقین ہو سکتا ہے؟ باقی اس آیت کے حوالے سے میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، یعنی آپ نے زندہ تو کرنا ہی ہے، مجھے پورا یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں کہ آپ کیسے زندہ کریں گے۔ بات سمجھیں، اے اللہ آپ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، مجھے یقین ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ اس کیفیت کو آنکھوں سے دیکھ لوں۔ بس اتنا سا خلاصہ ہے۔ اولم تؤمن، ابراہیم کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم زندہ کریں گے؟ کہا بلا مجھے تو پورا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن جب اس کیفیت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو آپ دیکھیں، بس میری کیفیت میرے سامنے آ جائے گی، اتنی سی بات ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک یوں سمجھے کہ واقعہ پیش کرتا ہوں
ہمارے ہاں پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے سوابی۔ یہ آج سے کوئی لگ بھگ 12 سال 10 سال پہلے کی شاید بات ہوگی، میرا اندازہ ہے کوئی زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو وہاں کے ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے صاحب علم ہیں، قاری رسال محمد صاحب، مرکز اہل سنت و جماعت میں نے تخصص بھی کیا ہے، اور صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہاں مماتیت کے ساتھ مناظرہ طے ہو رہا تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ گفتگو کریں اور ضرورت ہو تو میں آپ کو فون پہ رہنمائی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ہماری خواہش ہے کہ آپ آ جائیں۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے طے کریں، میں آتا ہوں اور ہم گفتگو طے کر لیتے ہیں، طے کر لیں کہ کیسے گفتگو کرنی ہے، شرائط طے کرنی تھی، تو آپ اس بیغم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی ان کا کہنا یہ ہے کہ گفتگو جو ہوگی ساری وہ ہم کریں گے پشتو زبان میں، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور ہمارے ساتھ اردو بولنے والے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اردو کے اندر بات ہو۔ میں نے کہا میں اس کو بھی سنبھال لوں گا، فکر نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کیسے سنبھالیں گے؟ میں نے کہا میری ذمہ داری۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں تو ساتھ یہ آیت یہ پڑھ دی ولا کے لیے تمہیں نقل بھی، بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا بتا دیں، ہمارا تھوڑا سا مزید دل مطمئن ہو جائے۔ میں نے کہا کہ آپ میرے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی پورا اعتماد ہے۔ میں نے کہا پھر کا ولا کے لیے تمہیں نقل بھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کی جو جماعت ہے جس کے تحت آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی جماعت صوبائی ہے یا آپ کی جماعت قومی ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں جی ہماری جماعت صوبائی ہے تو میں پوچھوں گا بھی آپ کی جماعت کا ناظم اعلیٰ پھر پنجاب گجرات سے کیوں ہے؟ اگر جماعت صوبائی ہے ظاہر ہو کہ ہماری جماعت قومی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کی جماعت قومی ہے تو ہماری قومی زبان پشتو ہے یا اردو ہے؟ کیونکہ جو اردو ہے۔ میں نے کہا مناظرہ اردو میں کیوں نہیں؟ اگر آپ کی جماعت قومی ہے تو مناظرہ اردو میں ہونا چاہیے، پشتو میں نہیں۔ اور اگر آپ کی جماعت صوبائی ہے تو پھر پنجاب سے آپ کی جماعت کا ناظم اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، وہ کیوں ہے؟ تو خام خون اردو کے اندر بات کرنی پڑے گی، نہ تو اپنا ناظم اعلیٰ ختم کر سکتے ہیں، نہ اپنی جماعت کو صوبائی کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پورے ملک میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو انہیں صوبائی بھی نہیں کہنا۔ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا بس آج ہمیں یقین ہو گیا، یقین تو پہلے ہی تھا، بس ہم چاہتے تھوڑا سا مزید اطمینان ہو جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تو یقین ہے کہ آپ زندہ فرمائیں گے، بس کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی میں وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں مزید سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کسی استاد سے وقت لے لیا کہ استاد جی ہمارے جلسے پر آپ تشریف لائیں، استاد جی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تاریخ دے دی۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ استاد جی آپ کیسے آئیں گے؟ استاد کہتے ہیں میں نے تاریخ دے دی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے آنا، تو فکر نہ کرو، وقت ہم کرو پہنچو گا۔ نہیں استاد جی ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کیسے تشریف لائیں گے؟ آپ جہاز پر آئیں گے، آپ ریل پر آئیں گے، آپ کار پر آئیں گے، اپنی گاڑی ہوگی؟ استاد نے فرمایا بیٹا میری ذمہ داری، میں نے کہہ دی پہنچوں گا، آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا استاد جی میں پورا یقین ہے کہ آپ پہنچیں گے، ہم پھر بھی تھوڑا سا اطمینان چاہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کا طریقہ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں یقین ہونے کے باوجود بھی آنے کی کیفیت پوچھی جا رہی ہے۔ یہ میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں مکمل 100% بات نہیں کہہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام یوں گفتگو فرما رہے تھے، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیفیت میں اطمینان کا مطلب کیا ہے۔ یہ میں 2 مثالیں سے دی ہیں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے آپ دکھا دیں کہ آپ کیسے ان کو کھڑا کریں گے۔ کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ کہا اللہ مجھے پورا یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں جس کیفیت کے ساتھ مردے کھڑے ہوں گے میں ذرا ان کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، عین الیقین چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے ان پرندوں کو آپ نے حکم دے دیا، پرندے ذبح کر دیے، گوشت ہو گیا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر آپ کے سامنے آ گئے۔ تو جو کیفیت احیاء الموتى کی میدان معاشر میں ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے وہ دنیا میں دکھا دی۔ میں نبی کا اعزاز ہے۔ اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محدثین کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اگر صحیح بخاری دیگر کتب احادیث پڑھتے ہیں یا ہمارا جو مسلک اور مذہب ہے
ہم اس کو بیان بھی کریں اور اس کا دفاع بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علمی خدمت اور مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔